خوش آمدید ناظرین و سامعین، حاضر ہے پھر سے ایک اور سچ بیانی کے ساتھ۔ غربت اور ایمانداری، یہ دو چیزیں بیک وقت کسی انسان کے پاس ہوں تو کبھی کبھار زندگی اسے آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتی ہے اور جس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، مگر اگر انسان ہو ایماندار اور امانت دار تو دعائیں رنگ لے آتی ہیں اور قسمت کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ خوبصورت سی داستان، سبق آموز ہے یہ کہانی، پر پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل کو دبانا ہرگز مت بھولیں۔ ان دنوں میں پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، بچیاں جوان ہوئی گھر بیٹھی ہوئی تھی، بچہ بیمار تھا، میری نوکری چھوٹ چکی تھی اور باوجود کوشش کے میں کہیں کام تلاش نہیں کر سکا تھا۔ گھر میں ماں باپ بہن بھائی یا کسی قسم کی ذمہ داری نہیں تھی، بس ایک بیوی اور 4 بچے تھے اور جن کی کفالت مجھے ہی کرنی تھی۔ انسان کی شکل و صورت اور وجود تو اللہ ہی بناتا ہے اور وہی اس میں خوبیاں اور خامیاں پیدا کرتا ہے، پر لوگ نہ جانے کیوں ان چیزوں کا کمال یا قصوروار اسی کو ٹھہرا دیتے ہیں جو وہ انسان ہوتا ہے جس میں کوئی ایسی خوبی یا خامی ہو۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں، کوئی شرمندگی نہیں کہ میری بڑی بیٹی کی ایک ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی اور یہ مسئلہ بچپن میں پولیو کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر یہ لنگڑاہٹ والی بات بیچ سے نکال دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری چاند جیسی بچی کو کس شے سے نہیں نوازا تھا۔ اتنی خوبصورت اور خوبصیرت تھی کہ محلے کے لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، پر اس کے باوجود اس کے لیے جو رشتہ آتا تھا اس سے انکار ہو جاتا تھا۔ شروع میں اچھے اور خوشحال لوگ اس کے لیے رشتہ لے کر آتے تھے، پھر بعد میں عام سے اور غریب غربا کے رشتے آنے لگے۔ غریبوں یا غربت پر مجھے اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں خود غریب بندہ تھا، پر وہ رشتہ غربت کے ساتھ ساتھ دوسرے عیبوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا۔ کوئی بری لت میں پڑا ہوا تھا، کوئی شادی شدہ تھا، کسی کے بچے تھے۔ ہم شاید حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے سعدیہ کا ان میں سے کسی ایک سے رشتہ کر دیتے، پر ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے 2 وقت کا کھانا اور کپڑے، چھت وغیرہ دے سکے، ہمیں ضمانت دے سکے کہ وہی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، پر کوئی ایسی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں اور میری بیوی نازیہ، ہم دونوں ہی سعدیہ کو بہت چاہتے تھے، وہ ہمیں جان سے بھی عزیز تھی اور اس کے اچھے نصیب کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے تھے، اور کچھ کرنا نہ صحیح پر دعا کرنا تو ہمارے اختیار میں تھا اور وہ ہم کر رہے تھے۔ ہر نماز کے بعد وہ شاید دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس دن سعدیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا کسی بینک میں ملازم تھا اور اچھی تنخواہ لے رہا تھا، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ لڑکے نے سعدیہ کی معذوری کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، انہیں خوبصورت، نیک، سلجھی ہوئی اور اچھی طبیعت کی لڑکی چاہیے تھی، اور یہ سب خوبیاں سعدیہ میں موجود تھی۔ لڑکی کی ماں سعدیہ کو دیکھتے ہی کہنے لگی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے، نظر نہ لگے کیا ہوا جو پاؤں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ ایسی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں آپ کی بچی بے حد پسند آئی ہے۔ میں اور نازیہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ان سے کہا کہ یہ تو آپ کا بڑک پن ہے کہ آپ نے ہماری بچی کو قبول کیا۔ جی انشاءاللہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا بھائی مدعے کی طرف آتے ہیں، باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ ذرا بتائیے بچی کو جہیز میں آپ کیا کیا دے رہے ہیں؟ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی کے دھڑکتے ہوئے دل اچانک رکنے لگے۔ بس جی غریب بندے ہیں، ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے سعدیہ کے لیے جوڑ رکھا ہے وہی دیں گے اسے۔ اچھا مثلاً کیا کیا؟ مجبوراً ہمیں بتانا پڑا کہ ہم نے کیا کیا جوڑ رکھا ہے، بس اتنا ہی؟ ان کا لہجہ اچانک تھوڑا سا بدل گیا۔ بھائی ہمارا بچہ ہزاروں میں ایک ہے، اچھی جاب کرتا ہے، ہزاروں کماتا ہے ہر ماہ، اب ماشاءاللہ گھر بھی بنوا رہا ہے اپنا، آپ اس کو کم از کم جو میں لسٹ دوں گی اس کے مطابق سامان تو دیں، اپنا ہی گھر ہے، خود ہی برتے گی آپ کی بیٹی۔ جیسے ہی میں نے بولنا چاہا میری بیوی نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بالکل آپ بات پکی کیجئے، ہم انشاءاللہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مہیا کر دیں گے، ہماری بیٹی کو جہیز میں ہم دیں گے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، لڑکے کی ماں، کہ ہو جائے گا، سچ بتا دیں ورنہ ہمارے بیٹے کے لیے اور بھی بہت رشتے ہیں۔ میری بیوی نازیہ نے کہا، بالکل ہو جائے گا، بس آپ تھوڑا سا ہمیں وقت دیجئے۔ ٹھیک ہے آپ وقت لیجئے۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے نازیہ سے کہا، تم نے یہ کیا بات کر دی؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے ان کی چیزیں لا کر دیں گے؟
وہ جو میاں صاحب ہیں نا، ہم ان کی سفارش سے بینک سے 5 لاکھ کا قرضہ لے لیتے ہیں۔ ان کی بیگم صاحبہ مجھ سے ایک بار کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب ہمیں قرضہ دلوا دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے میں بے روزگار ہوں، کوئی پتہ نہیں کب نوکری ملے گی، ہم قرضے کی قسط کہاں سے بھریں گے؟ آپ سے ایک اور بات کہنی ہے اگر آپ مان جائیں تو۔ وہ میاں صاحب کی بیگم ہے نا، وہ کہہ رہی تھی اگر میں ان کے ہاں کام کروں تو وہ 10,000 ماہانہ تنخواہ دیں گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دیکھو نازیہ، ابھی میرے پیر اور ہاتھ سلامت ہیں، جب یہ ٹوٹ جائیں تو اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت خوددار ہیں، آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا، پر یہ بھی تو دیکھیں کہ جوان بچی سر پر بیٹھی ہے، معذور ہے، اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ پھر نہیں آئے گا۔ اگر ہم دونوں کی کوشش سے اس کا فرض ادا ہو جائے تو اسے ایک اچھا گھر مل جائے گا۔ دوسری بچی بھی جوان ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ وقت تو ویسے ہی کٹ رہا ہے، اس طرح بھی کٹ جائے گا، 2-3 سالوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے کہ اب وہ اپنے آنسوؤں کا ہتھیار استعمال کرے گی، جس کے آگے میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ جو مناسب لگے تم کرو۔ میں رات کو ہی نازیہ کو اجازت دے چکا تھا۔ میں خود کام کی تلاش میں صبح سے شام تک بھٹکتا رہا، مگر مجھے ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ مغرب سے کچھ دیر بعد میں واپس گھر لوٹ رہا تھا، اچانک ایک جگہ مجھے رکنا پڑا۔ میرے سامنے ایک سیاہ رنگ کا شاپر پڑا ہوا تھا، جس میں میرا اندازہ تھا کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ میرا خیال بالکل درست نکلا۔ میں نے شاپر اٹھا کر کھولا تو اس میں ایک رومال تھا جس میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا، میرا دل دھڑکنے لگا، شاید اس میں رقم تھی۔ میں نے تسلی کے لیے رومال کھول کر دیکھا تو میرا سانس سینے میں رک گیا۔ اس میں سچ مچ ہزار کے نوٹوں کی 5 گڈیاں تھیں، وہ غالباً 5 لاکھ روپے تھے اور بالکل نئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہ رقم بینک سے نکلوائی ہو اور وہ گر گئی ہو۔ میں احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں۔ میں نے جلدی سے رومال بند کیا، شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے نازیہ کو دوسرے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ یہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ راستے میں پڑے ملے ہیں مجھے یہ پیسے۔ راستے میں پڑے ملے ہیں؟ کیا مطلب؟ اتنی بڑی رقم راستے میں کیسے پڑی مل سکتی ہے؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اتنی زیادہ رقم ہے، یہ مجھے لگتا ہے کسی سے غلطی سے گر گئی ہے، صبح ادھر ادھر سے پتہ کر کے لوٹا دیں گے۔ پھر وہ گمسم ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا میاں جی کے گھر سے تم آ گئی؟ جی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ اتنی بڑی رقم نہیں مل سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار مل جائیں گے اور اس سے زیادہ نہیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ سے بات کر کے بتاؤں گی۔ اتنے پیسوں میں تو صرف 2-3 چیزیں ہی آئیں گی، ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ بتائیں کیا کریں؟ کل دیکھتے ہیں۔ مجھے تو ابھی یہ سوچنا ہے یہ رقم اس کے مالک کے حوالے کروں، کیونکہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ حقدار کے پاس اس کے پیسے پہنچ جائیں، نہ جانے وہ بیچارہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ اب میں سونے کے لیے تو لیٹ گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے 5 لاکھ تو نہیں بھیجے ہیں؟ لیکن میں نے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹک دیا، اور جب میں سونے لگا تو نازیہ کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہو۔ کیوں نہ یہ رقم ہم خود رکھ لیں، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ اتنے سارے پیسے ہیں، ان سے ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں ابھی یہی بات سوچ رہا تھا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ غلط ہے۔ تمام عمر ہم نے بچوں کی رزق حلال سے پرورش کی ہے، اور اب یہ رقم نہیں، یہ کسی کی امانت ہے اور حقدار تک اس کی امانت مجھے پہنچانی ہے۔ میں بددیانتی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ فی الحال اپنے دل کو ایک طرف رکھ کر دماغ سے سوچیں سعدیہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو سنوارنے کا ایک موقع دے رہا ہے، ہم کیوں اس موقع کو ضائع کریں؟ اچھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں؟ تو ہم کیوں جواب دیں لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وقتی طور پر میں اس کی باتوں میں آ گیا، اور میں بھی یہ بات مان گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی سعدیہ کے جہیز کا بندوبست کروانے کے لیے یہ رقم دی ہے۔ دوسرے دن جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو نازیہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بازار بعد میں جائیے گا، پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کر وسیم کی دوا لے آئیں، وہ بخار میں تپ رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سچ میں بخار میں جل رہا تھا، پتہ نہیں وہ رات ہی رات کیسے بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ شام کو تو اچھا بھلا سویا تھا وہ۔ 7 سالہ وسیم اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔
میں نے اسے اٹھایا اور فوراً ڈاکٹر زاہد کے کلینک کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو مجھے 20-21 سالہ شعیب ڈاکٹر زاہد سے کسی موضوع پر بات کرتا ہوا دکھا۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ جی آپ کے کہنے پر ہم نے انہیں نیند کی گولیاں کھلا دی ہیں، پر وہ ابھی تک نہیں اٹھے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس انہیں سکون سے سونے دیں جب تک وہ سوتے رہیں۔ کیا ہوا بھائی آپ کے والد صاحب کو؟ میں نے شعیب سے پوچھا۔ جواب ڈاکٹر زاہد نے دیا، کچھ نہیں، بس کل ذرا دل کی تکلیف ہو گئی تھی صدمے کی وجہ سے۔ صدمے کی وجہ سے؟ جی بھائی، اس بار شعیب نے کہا۔ کل چھوٹے بھائی کا آپریشن ہے، ابو جی نے گاؤں والا مکان بیچ کر آپریشن کے لیے 5 لاکھ روپے جمع کیے تھے۔ کل ہم وہ رقم بائک پر لا رہے تھے کہ ابو جی سے وہ رقم راستے میں کہیں گر گئی۔ ہم واپس بھاگے، ادھر ادھر سے معلوم کیا پر رقم نہیں ملی۔ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، چلے جاتا ہے، زیادہ دکھ نہیں ہوتا، پر کل بھائی کا آپریشن ہے اور اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی صدمے کی وجہ سے ابو جی کل بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو بہت بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ شعیب سے جاننے کے بعد مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جو رقم مجھے ملی تھی، 5 لاکھ جو روپے تھے، وہ انہی لوگوں کے تھے اور راستے میں گر گئے تھے۔ میں یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وسیم کی دوائی لے کر گھر آ گیا، اسے کمرے میں لٹایا اور نازیہ کو کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل آیا۔ میرے قدم چاچا عباس کے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ وہ سچ میں بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے، ان کی حالت اجڑ چکی تھی، آنکھیں بند تھی، بہت پریشان تھے وہ۔ لیکن جب میں نے ان کے سامنے وہ رومال رکھا تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، یہ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ میرا رومال ہے، لیکن اس میں پیسے تھے۔ ہاں چچا عباس، وہ پیسے مجھے ہی ملے تھے اور میں کل رات سے ہی سوچ رہا تھا کہ کون اس کا حقدار ہے، کس کے ہیں یہ پیسے۔ یہ لیجئے آپ کی امانت۔ جب انہوں نے 1000 کے نوٹوں کی 5 گڈیاں دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وحید پتر، ہم آپ کے یہ احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے، آپ نے جس طرح ہماری مدد کی ہے۔ چاچا جی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ رقم آپ کی تھی، آپ کو لوٹا دی، مجھے سکون مل گیا۔ اچھا چلتا ہوں، اللہ کی امان۔ جیتے رہو پتر، اللہ سلامت رکھے، جزاک اللہ خیرو، جزاک اللہ خیرو۔ نہ جانے کب تک وہ آخری جملہ دہراتے رہے اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے عمل کی جزا دے دی۔ جب میں ان کے گھر سے نکلا تو اسی دکان کی طرف سے جا رہا تھا جہاں پر میں کام کرتا تھا، اور وہاں پر غیر قانونی کام کی وجہ سے میں نے وہ دکان چھوڑ دی تھی۔ جیتے رہو پتر، جزاک اللہ خیرو، جزاک اللہ خیرو، یہ جملے کتنی دیر تک میرے کانوں میں گونجتے رہے، اور سچ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے عمل کی، خیر عمل کی، بھلائی والے عمل کی جزا دے ہی دی۔ جب میں ان کے گھر سے نکلا تو جس دکان میں کام کرتا تھا اور جہاں پر جو مالک تھا دکان کا غیر قانونی کام کر رہا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا غیر قانونی غیر شرعی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ حلال رزق کماتا ہوں، حلال روزی اپنے بچوں کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ کہاں تھے بھائی، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی کس وجہ سے منع کیا تھا میں نے کام کرنے کے لیے، تم جانتے ہی ہو۔ اس نے کہا، آپ بالکل صحیح تھے، آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ ایک عالم دین سے میں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ میں حرام روزی کی طرف جا رہا ہوں، تو آج سے آپ میرے پاس رہیں گے۔ وہ دکان میں ختم کر چکا ہوں اور آپ کی تنخواہ میں 2000 بڑھا رہا ہوں۔ اس طرح میرا کام شروع ہو گیا۔ اس کی دکان پر میں نے کام کیا اور شام کو جب میں گھر واپس لوٹا 2000 روپے ایڈوانس لے کر، سوچ رہا تھا نازیہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور جب میں نے نازیہ کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، میں بے چین تھی، ہم نے ہمیشہ رزق حلال کھایا ہے، اس طرح گری ہوئی کسی کی رقم، کسی کے پیسے، قیمتی پیسے ہم استعمال کر لیتے تو کیا ہماری بچی خوش رہ سکتی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح کیا، امانت اس کے مالک تک لوٹا دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچی کے نصیب اچھے کرے گا، اور سچ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی۔ اور جو چچا عباس نے مجھے جزاک اللہ خیرو کہا تھا، وہ لوگ جو رشتہ لے کر آئے تھے اور پھر انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کی شرائط پوری نہیں کر سکتے ہیں، وہ واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی سعدیہ بہت پسند آئی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہم بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی شرط کے آپ کی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سہیل سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے پھر اپنی سعدیہ کی
سادگی سے شادی کر دی۔ آج وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس کی ساس و سر بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح بہو ان کو ملی۔ میں اور نازیہ بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی کرم کیا۔ آج میرا اپنا کام ہے، سلیم صاحب والی وہ دکان اب میری ہے، وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور وہ دکان میں نے خرید لی تھی۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ میرے حالات اچانک کیسے بدل گئے، کیا میرے نصیب میں ہی ایسا لکھا تھا یا پھر اللہ نے میری کسی نیکی کا صلہ دیا ہے؟ اور مجھے پھر یہ خیال آتا ہے، میرا ذہن اچانک ہی چچا عباس کی طرف چلا جاتا ہے، جو انہوں نے میری ایمانداری کا صلہ مجھے دعاؤں کی صورت میں دیا تھا کہ پتر جیتے رہو، اللہ تمہیں بہت نوازے گا، اور اللہ نے مجھے بے شک بہت نواز دیا۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین۔